اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، جس کے بارے میں حضور نے سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحمتیں اللہ کی امام پر اترتی ہیں، پھر اس کے بعد بالکل جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پہ اترتی ہیں، پھر دائیں جانب پر، پھر بائیں جانب والوں پر۔ یعنی اتنی فضیلت والی نماز پڑھنے والا اگر 5 وقت نماز پڑھے، با جماعت پڑھے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہو، اذانیں بھی دے، تہجد گزار بھی ہو، صدقات و خیرات بھی کرے، لیکن لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے، لوگوں کو برا بھلا کہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، تو کیا ایسے بندے کی نماز قبول ہے؟ ایسے بندے کی نماز، یہی اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جہاں پر بھی اللہ نے کہا پیچھے ایک لسٹ بنا دی، لیس البر آپ پڑھے ساری آیات، اقیم الصلاۃ اینڈ پہ آئے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا پڑھے تو اقیم الصلاۃ اینڈ پہ آئے گا۔ سارے حقوق اللہ نے گنائے کہ ماں کا ادب کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر دیکھو، جو لذتیں سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد تم میری بارگاہ میں کھڑے ہوگے، جو لذتیں اور جو برکتیں اس وقت نازل ہوگی وہ کبھی بھی کسی اور لمحے پہ نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لوگوں کا مال دینا ہو، مسلح پہ کھڑے ہو، تو آپ کے دل میں کجی آئے گی کہ کہیں وہ آدمی لوگوں میں بیٹھ کر میری بےزتی نہ کر دے، مجھے بے طنز نہ کر دے، نماز مجھے پڑھنے نہ دے، اور یہ کہہ دے کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اور یہ تانا ہمارے ہاں سنا بھی جاتا ہے، ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، اگر کسی نے پیسے دینے ہو وہ پیسے نہ دے جان بوجھ کر، تو لوگ کہتے ہیں وڈا حاجی کھلوندا نہیں، نماز تو بڑیاں پڑھنا ہے، پیسے تو دیندا نہیں۔ یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ ایسے بندے جو بندے حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے، ان بندوں کی نمازیں کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی۔ اب حقوق العباد کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی؟ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ایک سال حج کیا۔ جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس سال ساری دنیا کا حج کس بندے کی وجہ سے قبول ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف الہام کیا کہ فلاں بندے کی وجہ سے اس سال جو ہے وہ حج قبول ہوا ہے سب کا۔ تو آپ نے کہا یا اللہ اس بندے کا تھوڑا سا ایڈریس، محلہ، مراقبے میں، تو جب تصورات میں ساری باتیں آئیں تو آپ اس بندے کو مبارک دینے کے لیے چلے گئے جس کی وجہ سے اس سال سب کا حج قبول ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ڈھونڈتے 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 اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب اس کے گھر میں جا کر آپ نے دروازہ کھٹکایا تو ایک آدمی باہر آیا۔ اس آدمی سے پوچھا کیا تمہارا نام یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہی ہے۔ تو آپ نے کہا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک؟ کہا اس سال تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت نے سب لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ آگے سے وہ آدمی جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں، تو میری وجہ سے کیسے حج قبول ہوگا؟ آپ نے کہا یہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو مجھے بتا اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل سے وہ آدمی کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں مزدور ہوں، میں روزانہ جب مزدوری کر کے گھر میں آتا تو تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ رکھ دیتا۔ میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ جب یہ پیسے حج کے پورے ہو جائیں، زاد راہ بھی پورا ہو جائے، گھر والوں کے بھی پیسے پورے ہو جائیں، تو اس سال میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اس سال میں نے حج کرنے کے لیے جانا تھا۔ ہوا یوں کہ جب میں حج کے لیے نکلا، سارا مال و سامان میں نے تیار کیا، زاد راہ بھی لیا، گھر والوں کو بھی دیا، سب کچھ تیار کرنے کے بعد جب میں نکلا نا، تو میری بیگم پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ آج گوشت کھانے کو جی کرتا ہے۔ تو میں نے اپنی بیگم کی یہ بات سنی تو میں اندر واپس آیا۔ ویسے بھی فرمان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اپنی بیگم کے منہ میں ایک لقمہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک صدقے اس کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن اتنی دیر میں ہمسایوں کے گھر سے نا گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ہمسایوں سے مانگ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا، کہا میں دروازہ جب کھٹکایا تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے گوشت پکایا ہے تو تھوڑا سا شوربہ اور ایک بوٹی ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی کھا لیں۔
کہ جب دروازہ اس آدمی نے کوئی بات نہیں کی، پہلے بڑا اچھا تھا، اس نے دروازہ بند کر کے وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دروازہ کھٹکایا، جب دوبارہ آدمی وہ باہر آیا نا تو اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جو گوشت ہم نے پکایا نا یہ ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ کئی ایک ایسا گوشت ہے، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو ہم بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے؟ چلو آپ نے بات پوچھ لی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے اس کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کر اپنے گھر میں لے گیا، کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، اور یہ میں خود ہوں۔ آج تقریباً 6-7 دن ہو چکے ہیں، ہم سارے کے سارے گھر میں بیمار پڑے ہوئے، ہمارے پاس دوائی لانے کے پیسے نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، یہاں تک کہ میں کما نہیں سکتا، بیمار اتنا ہو چکا ہوں۔ لیکن آج جب مرنے کا وقت ہمارا قریب آیا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو میری بیگم اور میرے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، مجھ سے یہ رونا دیکھا نہ گیا۔ میں جنگل میں چلا گیا، میں نے جنگل میں ایک مردہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس مردے کا گوشت کاٹا اور اس گوشت کو کاٹ کر اپنے گھر میں لایا اور میں نے خود بھی کھایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ باغی نہ ہو، عادی نہ ہو، اگر وہ مردار اور سور کا گوشت بھی کھا لے اپنی جان بچانے کے لیے تو پھر بھی جائز ہے اتنا کہ جس سے جان بچ سکے۔ ہم نے تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہ بات کی۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کے ذہن پر یہ بات جو ہے وہ اثر کر گئی، وہ گھر میں گیا، گھر میں جا کر جتنے پیسے حج کے جمع کیے تھے آدھے ان کو دیے، کہا خود بھی کھاؤ اور دعائی بھی لو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ کہا اس سال حج میں نہیں کرتا، چلو حج اگلے سال کر دوں گا۔ شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کا حج میری وجہ سے قبول فرما لیا ہے۔